بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی بھی میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جن پر کفار نے بے تحاشا ظلم کیے اور انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ میرا رب بہترین کارساز ہے۔ سرداران قریش حجر میں جمع ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر افشانی میں مصروف ہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے، اس شخص کے معاملے میں ہم نے جتنا صبر کیا ہے اتنا صبر کرتے ہوئے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے ہماری عقلوں کو حماقت ٹھہرایا، ہمارے باپ دادا کی برائی کی، ہمارے دین کی عیب جوئی کی اور ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال دیا۔ حقیقت میں ہم نے بہت بڑی بات پر صبر کیا۔ اسی اثناء میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ان لوگوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ایک چبھتا ہوا فقرہ کسا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناگوار گزرا۔ تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے پھر وہی حرکت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور فرمایا، قریش کے لوگو، سنتے ہو؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں۔ رعب نبوت اور جلال رسالت کی وجہ سے وہ لوگ سن ہو کر رہ گئے تھے اور انہوں نے بے اختیار کہا، اے ابو القاسم، اچھی طرح گزر جائیے، خدا کی قسم آپ تو کبھی نادان نہ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ دوسرے روز پھر یہ لوگ حجر میں جمع ہوئے اور آپس میں کہا، کچھ یاد ہے کہ یہ شخص تمہارے معاملے میں کہاں تک بڑھ گیا ہے، حتیٰ کہ اس نے وہ بات کھل کر کہہ دی جو کل کہی تھی اور پھر تم نے اسے چھوڑ دیا۔ ابھی یہ بات ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ ان لوگوں کو جیسے بچھو کاٹ کھایا ہو۔ آپ پر جھپٹے اور گھیرے میں لے کے بولے، تم ہی ہو جو یہ اور یہ کہتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت زوردار لہجے میں فرمایا، ہاں میں ہی ہوں جو یہ کہتا ہوں۔ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار ڈالے، نعوذ باللہ۔ جنہیں چاند ستاروں نے ساری رات جی بھر کر دیکھا ہے، جن کو چھونے والی ہواؤں نے عطر سے دامن بھرا ہے، جس کے پاؤں تلے آنے والے سنگریزوں نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے انتظار میں کائنات کا ذرہ ذرہ بے تاب رہا ہے، انہیں آج حرم کعبہ میں مار ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس حرم کعبہ میں جہاں دشمن اور قاتل پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، جہاں پناہ لینے والے کو پناہ دی جاتی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کی طرف گھور کر بھی دیکھ سکے، آج اسی حرم کعبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، لوگوں کو ان بوجھوں سے نجات دلاتے ہیں جو انہوں نے خود اپنے سروں پر اٹھا رکھے ہیں، جو انہیں پاکیزگی کا درس دیتے ہیں، لیکن دنیا کے ان کتوں کے نزدیک یہ ایسے جرم ہیں جن کی سزا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عین حرم کعبہ میں گلا گھونٹ دینا ہی ضروری ہے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا اور آگے بڑھ کر انہوں نے عقبہ کو دھکا دے کر پرے ہٹا دیا اور تھوڑی سی کشمکش کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی گرفت سے آزاد کرا لیا اور پھر فرمایا، بے شرمو، تم ایسی ہستی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے اور وہ تمہارے سامنے اس پر دلائل بھی پیش کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں تاکہ امت مسلمہ اس تعلیم سے آگاہی حاصل کر سکے۔
شکریہ۔